اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ دنوں شیخو پورہ کے کسی نواحی قصبے میں زین علی نامی ایک مجاہد ختم نبوت کو قادیانیوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اب وجہ جو بتائی جا رہی ہے، جو اب تک میں سن سکا ہوں، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کلپ سے اور حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب چیئرمین تحریک لبیک پاکستان کے کلپ سے اور ان کی احتجاجی ریلی سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، اس نوجوان نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ قادیانیوں کو غصہ آیا اور قادیانیوں نے چڑھ کے اسے گولی ماری اور گولی مار کے کہا کہ اب کہو تاجدار ختم نبوت۔ اس نے پھر کہا، پھر اور گولی ماری ایک، پھر اسے کہا اب کہو۔ آخری سانس تک وہ جوان تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگاتا رہا اور یہ ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگاتا لگاتا اپنی جان سپرد کر گیا اس کے مالک کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا اور اپنا نام ان شہیدوں کی صف میں لکھوا گیا جو بدر سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ قربان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اس شہید، اس مجاہد کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے اور پرزور حمایت کی ہے، دونوں لبیکوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم الحمدللہ ان کے بھرپور ساتھ ہیں، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، جس طرح کہیں گے، اس مسئلے پہ ہمیں انشاءاللہ وہ پیچھے نہیں پائیں گے کسی جگہ بھی۔ جو خبریں میں سن رہا ہوں، اور یہ بھی میں نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے کلپ سے ہی سنا کہ وہاں کی انتظامیہ کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، ایف آئی آر میں کچھ الٹ پلٹ کر رہی ہے، اسے خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون ہے آخر ان کے پیچھے؟ کوئی بندہ قتل ہو جائے، عام آدمی قتل ہو جائے، کوئی مزدور، کوئی مستری، کوئی دکاندار، کوئی مسافر رستے میں جاتا ہوا کہیں مارا جائے، قتل ہو جائے دشمنی میں، ویسے کسی کو گولی لگنے سے، تو پولیس کو خود بخود ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ایف آئی آر کیا کرنی ہے۔ لیکن کو قادیانی مارا جائے تو قادیانی کے مرنے کی ایف آئی آر تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا، اور اس اے ایس آئی سے لے کے اوپر تک وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو تک اور سپریم کورٹ تک تمام قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ قادیانی کیوں مارا گیا؟ قادیانیوں کی حفاظت کا تو بڑا زبردست انتظام ہے یہاں، لیکن قادیانی شور پھر بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اقلیتوں کے ساتھ۔ سب جھوٹا پروپیگنڈا، یہ بھی پاکستان دشمنوں کے ساتھی ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، اور پروپیگنڈا کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ یہاں میں نے تو اس کے الٹ دیکھا، یہ جب کوئی بندہ مارتے ہیں، یہ اقلیتیں جو اپنے آپ کو اقلیتیں کہتے ہیں، مظلوم کہتے ہیں، یہ جب کوئی بندہ مارتے ہیں تو ان قاتلوں کے ساتھ سارے ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری پولیس، ہماری عدلیہ، ہمارے افسران، انویسٹیگیشن والے، وہ ان قاتلوں کی طرفداری کر رہے۔ اب یہاں بھی یہی کچھ سن رہا ہوں، ابھی اوپر سے کوئی آرڈر آیا ہے نہیں آیا ہے، یہ پہلے ہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے
ان کو ایسا کیس بنا کے پیش کریں گے بڑوں کو، لیں حضور ہم نے تو بالکل ابتدا سے ہی سارا کیس کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور قادیانیوں کو بچانے کے لیے ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہے۔ تو ان سے سوال کرتا ہوں، ان کے بڑوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ نے پیش نہیں ہونا؟ کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دینا جا کے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے ساتھ، ختم نبوت کے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا رہا ہے؟ آپ کو اس کا جواب دینا ہے ایک دن، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ذرا اسے بھی فیصلے کرتے ہوئے سوچ رکھا کریں۔ پاکستان حضور کے نالین پاک کا صدقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتے لگاتے اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا، اور اس میں ہمیں عزت، احترام، کھانا پینا، دولت، جائیداد، سب کچھ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا۔ اور آج ان کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے پہ گولی چلے اور مجاہد مار دیے جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو ایسے حکمرانوں پہ افسوس، صد افسوس۔ اللہ ان حکمرانوں کو جلدی لے جائے، ایسا کوئی انتظام کر دے کہ ان کا قبل اس کے کہ یہ ملک کا بیڑا تباہ کریں، اللہ ان کا بیڑا تباہ کر دے، ان کو اٹھا لے یہاں سے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے، اگر کوئی قادیانی کسی مجاہد کے ہاتھوں مارا جاتا تو میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی ہونا تھا، ہو مولوی کے خلاف، مسجد کے خلاف، خطیب کے خلاف، واعظ کے خلاف، دینی تنظیموں کے خلاف، کہ یہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں، یہ اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا، ان میں سے کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، ان میں سے کسی کے ذرہ برابر بھی، جس کو کہتے ہیں جوں بھی نہیں رینگی، خبر بھی دینی پسند نہیں فرمائی گئی، کسی چینل نے خبر بھی نہیں چلائی کہ ایک مجاہد ختم نبوت کو قادیانیوں نے قتل کر دیا، کسی نے خبر بھی نہیں چلائی۔ اب میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، اپنا رویہ دیکھیں، کیا آپ کا رویہ مسلمانوں والا ہے؟ انڈیا کے لیے آپ کئی گھنٹے پروگرام کرتے ہیں، انڈیا کی کوئی اداکارہ 70 سال پہلے مر گئی تھی، اس کی برسی کا دن آتا ہے تو آپ کئی گھنٹے اس کے لیے وقف کرتے ہیں، سارا دن خبر ناموں میں اسے چلاتے ہیں۔ کل قیامت والے دن وہ تمہارے کام آئے گی نا۔ اور کوئی مجاہد ختم نبوت ظلماً قتل کر دیا جائے، ناحق قتل کر دیا جائے، اس کے لیے آپ کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے، آپ خبر چلانی بھی پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غیر ملکی فنڈنگ پہ چل رہے ہیں، آپ غیروں کے اعلی کار ہیں، آپ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، آپ قادیانیوں کے طرفدار ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ وقت ایک سا نہیں رہتا ہمیشہ۔ آج تم حکمران ہو یا حکمرانوں کے حاشیہ بردار ہو، ایک دن آنے والا ہے انشاءاللہ ختم نبوت کے مجاہدوں کی حکومت ہوگی یہاں، ایک دن آنے والا ہے حضور کے غلاموں، حضور کے عشاق کی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوگا، اور تم سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ جو تمہاری زیادتیاں اسلام، ختم نبوت، ناموس رسالت کے ساتھ جو کچھ تم کر رہے ہو، اسے یاد رکھنا۔ ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ذرا کوئی اسلامی تھوڑا سا اسلامی ذہن کا حکمران آ جائے تو ایسے بڑی جلدی ٹوپیاں اور واسکٹیں پہن کے، ہاتھ باندھ کے، اور سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آ رہے ہوتے، یہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے بدلتے ہوئے۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کا خوف کریں۔ بہت بڑا ظلم ہوا فیصلہ شیخ پورہ میں، ذہین علی کو ظلماً قتل کیا گیا، ختم نبوت کا نعرہ لگانے پہ قتل کیا گیا۔ جتنے مطالبات لبیک والوں نے کیے ہیں، اس لیے کہ وہ زیادہ مجھ سے واقف ہیں وہاں کے حالات سے، وہ اس میں ان ہیں، میں ان تمام مطالبات کی حمایت کرتا ہوں اور انتظامیہ کو خبردار کرتا ہوں کہ انہیں جلد سے جلد ان تمام ان کے مطالبات کو پورا کریں، اور قاتلوں کو ان کے خلاف گڑبڑ نہ کریں، ایف آئی آر میں، انویسٹیگیشن میں،
یہ ناقابل قبول ہے، برداشت نہیں کی جائے گی۔ پھر ہم اپنا جو کچھ ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے طاقت قوت، ہم اپنا زور لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس سے کوشش کریں کہ اس کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ کریں، جو مجرم ہے اسے کٹہرے میں لائیں۔ اور میڈیا والوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا رویہ بدلیں، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، ایک دن آپ کو کٹہرے میں آنا پڑے گا۔